پراپرٹی میں مطلب پیسہ بہت ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, اور برے لوگ بڑی تعداد میں ہر جگہ موجود ہے. جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں پر زیادہ لوگوں کا جھکاؤ ہوتا ہے, اور یہ جھکاؤ ہر طرف نہیں بلکہ اب تو بڑے بڑے سیاستدان, حکومتیں اور کئی ادارے اس میں انوالو ہیں کیونکہ پیسہ پراپرٹی میں بہت ہے. اور ایجنٹس, پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایجنٹس نے غلط راستے دکھائے, غلط مطلب ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ دھوکے بہت ہوتے ہیں, اور ایجنٹس اس میں ظاہر ہے بیچ میں ایجنٹس ہوتے ہیں, اور ٹوکن لے لیا غائب ہو گئے, ٹھیک ہے نا, اپنے پیسے کے چکر میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی جو ہے مرغی حلال کر دی. اور ابھی لیکن کچھ عرصے میں ایسا ہو رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, تعلیم یافتہ لوگ آ رہے ہیں, اور اب رجحان تھوڑا چینج ہو رہا ہے. لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ ایک بار اگر آپ نے کسی کو صحیح سودا کروا دیا تو کہتے ہیں کہ اس سے 10 کسٹمر ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک بار اگر آپ نے خراب کر دیا تو وہ 50 کو بتائے گا, اس سے آپ کی مارکیٹ خراب ہوگی. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے جو ایجنٹس ہوتے ہیں لوگ اس سے اوائڈ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لیکن اصل میں خود انسان کو جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جو چیز بائی کر رہا ہے, میں ایک ہمارا چینل چلتا ہے پراپرٹی اپڈیٹس کے نام سے, اللہ کا شکر ہے 70,000 اس میں سبسکرائبر ہیں, 8 ملین اس میں ویوز ہیں, وہ ہے ہی پراپرٹی پہ, پراپرٹی اپڈیٹس کے نام سے. اس میں ہم نے پراپرٹی کی اقسام بتائی ہوئی ہیں, اس میں ہم نے جو ہے نا ڈاکومنٹیشن کی پہچان بتائی ہوئی ہے, کس طرح کون سے ڈاکومنٹ پہچانے, کس طرح پراپرٹی کو پہچانے. اور میں خود پراپرٹی ایم ایس سی کرنے کے بعد میں نے خود ڈپلوما کیا ہے, اور ساتھ ساتھ میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں پراپرٹی کے حوالے سے. تو میں کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز دیکھیں, آپ کو تمیز ہو جائے گی کہ آپ صحیح فیصلہ خود کر سکتے ہیں. کسی کے اگر آپ کو صحیح نالج ہو جائے, پراپرٹی کی تمیز ہو جائے, معلومات ہو جائے, اور ڈاکومنٹیشن کیا ہوتی ہے, کس طرح ہوتی ہے, میں نے وہی بتائی کیونکہ کروڑوں کی چیز ہوتی ہے, تو لہٰذا آپ کسی کے ماتحت نہیں ہوں گے. اگر آپ کو چیٹ بھی کر رہا ہوگا پراپرٹی ایجنٹ یا کوئی بھی ڈیلر, تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے. انتخاب علم صاحب نہیں پکڑا جا سکتا, اتنی صفائی سے یہ لوگ چیٹنگ کرتے ہیں, فائلز پہ فائلز اتنی زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہیں, مطلب ایک چیز بکی ہوئی ہوتی ہے 6 لوگوں کو اور وہ 7ویں کو بھی بک جاتی ہے, اور اتنی صفائی سے ڈٹو وہ بنے ہوتے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن اتنی کلیئر, مطلب ایسی صاف ستھری نظر آتی ہے آپ کو کہ آپ نہیں پکڑ پاتے. دیکھیں دھوکے سے بچنے کے لیے ہر جگہ, جیسے بینکس کے ذریعے کتنے دھوکے ہو رہے ہیں, بالکل کہاں کون سے دھوکے نہیں ہو رہے, یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دیکھیں 2 چیزوں میں انسان مار کھاتا ہے, 2 چیزوں میں, یا تو خوف میں یا لالچ میں, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لالچ میں آج لوگ لگ جاتے ہیں کہ اگر کوئی سستی چیز دے رہا ہے, بھائی کیوں دے رہا ہے, ایک چیز اگر مارکیٹ میں 50 لاکھ روپے کی ہے, آپ کو 25 لاکھ روپے کی دے رہا ہے, تو آپ کو خود ہوشیار ہونا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں آلو ہے جیسے سبزی لے لیا, تو سبز باغ دکھا کے بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے کہ ویئر وی آر گوئنگ, آئدر وی آر ٹیکنگ اے رائٹ ڈیسیژن اور ناٹ. تو بات یہ ہے کہ انسان کو خود پہچان آنی چاہیے, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو چیز دے رہے ہیں اس کو ویریفائی کرائیں. آج ادارے موجود ہیں, صحیح ہے نا, آپ جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں, اس کی فائل لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف ٹوکن دیں, کنڈیشنل ٹوکن ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں, 2-4-5 ہزار دے دیے ٹوکن کہ میں ویریفائی کرواؤں گا, اور اپنے ڈاکومنٹس آپ کے جو بھی ادارے ہیں اس کو چیک کرائیں, چاہے کے ڈی اے ہو, چاہے ایم ڈی ہو, چاہے ایل ڈی ہو. اچھا, یہ آسانی سے ہو جاتا ہے؟ ہاں, تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن یہ کہ بہرحال ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی مشکل سے آپ کی کیا مراد ہے, ذرا اس تھوڑی مشکل کو میں چاہوں گی ذرا تفصیل سے بتا دیں. یہ نہیں ہے کہ کھانچے چلتے ہیں یہاں پر, آپ کے ڈی اے چلے جائیں فلاں جگہ, وہ کھانچے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, کھانچے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر آفیشیل پیمنٹ کر کے دیں تو وہ اس میں ظاہر ہے کہ تھوڑی پیسے زیادہ لگتے ہیں. دیکھیں آج کل ادارے ایسے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ ادارے, وکلا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اداروں پہ جائیں, تھوڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی جس سے خرید رہے ہیں نا, جس سے ڈیل کر رہے ہیں, اس کے مخالف کے پاس ضرور جائیں. آپ کپڑا بھی لینے جا رہی ہوں نا, آپ دوسری دکان پہ جائیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا اس کی برائی, تیسری پہ دکان کی جائیں گے تو وہ کپڑے کی برائیاں بتائے گا. وہ تو کوئی فالتو میں بھی بتا سکتا ہے, ہاں, نہیں دشمنی میں بھی بتا دے گا. نہیں, دکاندار خود بتا دیتے ہیں. آپ مارکیٹ جائیں نا, میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں تم پہلی دکان سے کبھی خریداری نہ کرو, اور پہلی دکان پہ جا کے فیصلہ نہ کرو. آپ 2-4-5 دکانیں مارکیٹ دیکھو, تمہیں خود
فیڈ بیک مل جائے گا کہ کہاں کون سی چیز دے رہا ہے, دوسرے میں کیا اچھائی خرابی سب کچھ, پرائس کے بارے میں بھی اور کوالٹی کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہی چیز آپ پراپرٹی کے ڈیسیجن میں, کسی بھی بڑے ڈیسیجن ملے کہ جب بھی کوئی چیز جس سے ڈیل کر رہے ہوں اس پہ ٹرسٹ نہ کریں, بلکہ اس کے مخالف کے بجائے وہ مخالف بتائے گا کہ یہ پرابلم یہاں پہ کیا ہے, یعنی ایک جگہ جانے کی ضرورت نہیں, 2-3 جگہ جائیں. تو یہ انسان کے اوپر خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اب سندھ کے اندر میں اس چینل پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کمپیوٹرائزیشن کام کافی حد تک ہو گیا ہے. اب پچھلی جو عبوری حکومت تھی اس نے کمپیوٹرائز کر دیا تھا, آپ گھر بیٹھے آپ پراپرٹی کی رجسٹریشن کے ذریعے آپ موبائل پہ دیکھ سکتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا. اب مجھے خطرہ اس بات کا کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے, سندھ گورنمنٹ ہے, وہ اللہ نہ کرے اس کو چینج دوبارہ کر دے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کھانچے بند ہو جاتے ہیں, سچی بات یہ. اور میں آپ کو یہ لیکن ابھی ایسا ہے کہ آپ اگر ڈالیں کوئی ویب سائٹ ایسی اور آپ کو پتہ چل جائے گا اوتھینٹک ہے. ای رجسٹریشن کا معاملہ ہو گیا ہے, اور بھی 10 دن پہلے جو ہے گورنر نے اس پہ سگنیچر کر دیے اس ای رجسٹریشن کے اوپر, لیکن ابھی بھی اس کا پروسیس جاری ہے. دوسری بات یہ کہ میں ایک اور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. اس وقت دیکھیں سپریم کورٹ نے 2012 میں زمینوں پہ پابندی لگائی تھی الاٹمنٹ پر, لیکن اس الاٹمنٹ کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو یہ ہوا کہ وہ زمینیں سسٹم کے ذریعے یا گورنمنٹ کے جو ہے جو بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہیں انہوں نے, اور اس کے علاوہ SBCA دوسرے ادارے جہاں پہ رشوتوں کا بازار ہے, اب ان کو اس کی چاندنی ہو گئی. اربوں روپے خربوں روپے ہر ہفتے اور مہینے کے حساب سے جاتے رہیں. زمینوں کی ساری ہزاروں ایکڑ زمینیں اس وقت بک چکی ہیں. یہ پیسہ اگر پابندی نہیں ہوتی تو یہ گورنمنٹ کے کھاتوں میں پیسے جاری ہوتے. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس پابندی کو فوری ختم کرے سپریم کورٹ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو 2012 میں انہوں نے لگائی تھی کمپیوٹرائز فوراً کرے اور زمینوں پہ الاٹمنٹ پہ پابندی ختم کرے, تاکہ یہ پیسہ جو ہے نا جو بائی ہکس اور بائی کروکس پیسہ غلط ہاتھوں میں جا رہا ہے, غلط لوگوں کے پاس جا رہا ہے اور پاکستان سے باہر جا رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ پیسہ پاکستان کو ملے تو پاکستان کے قرضے اتر جائیں. اتنی قیمتی پراپرٹی کراچی کی ہے, کراچی کے اطراف کی اتنی قیمتی پراپرٹی ہے. میں یہی بات کہتا ہوں کہ ابھی فی الحال اگر کوئی آپ نوکری کر رہے ہیں, نوکری کے ساتھ آپ سائٹ میں یہ کام کرتے رہیں. کوئی بزنس کر رہے ہیں چھوٹا سا تو آپ سائٹ میں یہ کام کرتے رہیں, صحیح نا. ابھی آپ دیکھیں گے مارکیٹ کا فلو کس طرح ہے, اس لیے کہ باوجود حکومت فارم ہو گئی ہے لیکن غیر یقینی کیفیت ابھی بھی موجود ہے. مطلب وی ڈونٹ نو کہ وٹ ول ہیپن ان فیوچر ود ان 2 years 3 years. ابھی بھی ذہن میں لوگوں کے ہے کہ یار گورنمنٹ چینج ہو جائے گی. غیر یقینی کیفیت کاروبار کو تباہ کرتی ہے اور پراپرٹی کے بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے, صحیح ہے نا. لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ ہاں بھی کانفیڈنٹ گین ہو جائے کہ 5 سال صحیح ہے تو معاملات پہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں, ہمت کرتے ہیں. تو اس وقت پراپرٹی میں آپ تمام چیزیں جلا کے نہ آئی تو بہتر ہے. اس وقت آپ اپنے پارٹ ٹائم یا سائٹ میں یہ کام کرتے رہیں, پھر ایک وقت آئے گا 3-4 سال میں, اگر یہ گورنمنٹ فارم کر کے 5 سال کھینچ گئی تو اگلے 3 سال کے بعد ٹائم بہت اچھا آنے والا ہے پراپرٹی میں. 3 سال بعد اچھا ٹائم آنے والا ہے. اس وقت پھر آپ جو ہے نا فل ان ہو سکتے ہیں پراپرٹی میں, انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی اور کام کرنے کے لحاظ سے. دیٹ ول بی بیٹر ٹائم انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ہاں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھیں اصل چیز انسان ہر کاروبار میں علم کی کھاتا ہے. آپ اپنے علم کے لیے یہاں بیٹھیں گی ہیں, علم آپ کے پیچھے ہے تو منار کو نہیں کر سکتا کا پروگرام. تو کاروبار میں بھی بیسیکلی علم ہوتا ہے. تو جتنا اچھا گہرائی علم کی ہوگی, اچھا علم صرف اس کے کانٹیکٹ کے لحاظ سے نہیں ہے, صرف اس کی جنرل معلومات کے لحاظ سے نہیں ہے, بلکہ اس کے اپ اینڈ ڈاؤنز جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا وہ ہوتے کمانے کے راستے. کہ کسی بھی گہرائی میں اگر کسی بھی کاروبار کی گہرائی پہ پہنچ جائے نا, وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں آپ کو کس جگہ فائدہ ہو رہا ہے. ہر بڑے بزنس مین کو پوچھیں کہ وہ جو بلک میں کام کر رہا ہے, ایکسپورٹ کر رہا ہے, امپورٹ کر رہا ہے, وہ اندر سے وہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اس فیصلے کو, جو وہ چند سیکنڈ میں کر رہتا ہے, اور آدھا آدمی جو ہے 10 دن لگا دیتا ہے فیصلہ کرنے میں. اس فیصلے کی قوت کا نام ہی سکسیس ہے بیسیکلی نا. یہ سکسیس اسی کو ملتی ہے جس کی گہرائی ہو, علم ہو, مہارت ہو, تجربہ ہو اور اس کے اندر پرفیکشن ہو. تو یہ چیز آپ کے جو سوال ہے اس میں یہی بات کا جواب ہے کہ بیسیکلی ٹائم اچھا آنے والا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت فی الحال پارٹ ٹائم کام کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ چند سالوں میں انشاءاللہ تعالی جب پراپرٹی کا خود بخود اسکیل بتا رہا ہوتا ہے, زمین.com پہ جائیں آپ کو بتا دے گا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. اس ٹرینڈ کے مطابق جی زمین.com پہ بعض ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو ٹرینڈ پتہ چل رہا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ابھی فی الحال دیکھیں وہ جگہیں جہاں
جہاں لوگ رہ سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ہم بلڈ پراپرٹی، وہاں انویسٹمنٹ کریں، وہاں جائیں، تھوڑی مہنگی صحیح ہے. آج رہائشی جگہ ہوتی ہے جن کو ہم یہ دیکھیں بحریہ بھی رہائشی جگہ، لیکن اب لوگوں کو پیٹرول اتنا زیادہ آنا جانا وہ لوگ بہت چھوڑ گئے، جہاں وہ 1 کروڑ کی پراپرٹی آج وہ 30 لاکھ کی 40 لاکھ پہ آ گئی ہے. وجہ اس کی اصلہ یہ ہے کہ بیسیکلی اب لوگوں کو دفاتر آنا ہے، تو کراچی تو یونیورسٹی جانا ہے، کالج اسکول، ہر چیز تو نہیں ہے وہاں. صحیح بات ہے. اتنے پیسے لگ جاتے ہیں کہ وہ کہاں سے اس کو گزارا کریں گے. یہی وجہ کہ پراپرٹی وہاں سے بحریہ چھوڑ کے لوگ واپس آئے، اور پراپرٹی اس وقت جو ہے تباہ ہوئی وہاں پر. تو لوگوں کا رجحان اب یہ ہے کہ جہاں پہ ان کے ایکسپنس زیادہ نہ ہو، جہاں پر یہ ہے کہ وہ ان کو پیٹرول زیادہ نہ لگے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کراچی سے بہت دور نہ جائیں، قریب ایسی جگہ دیکھیں، چھوٹی جگہیں دیکھیں، اور ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. جب آپ کو دیکھیں آپ نے اگر 2 کروڑ کا مکان خریدنا ہے نا، تو 2 کروڑ کا مکان آپ ایسے نہیں خرید سکتی. لیکن آپ کے پاس پھر یہ کہ 4-6 جگہ پہ آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کو نا، کہیں چھوٹا سا فلیٹ لے لیں، کہیں چھوٹا سا پلاٹ لے لیں. اس طرح آپ کے پاس جو ہے نا اپنی انویسٹمنٹ 50 لاکھ کی ڈیوائڈ کر دیں. یہی 50 لاکھ آپ کو، میں اعتماد سے بات کرتا ہوں، اگر آپ نے اسمارٹ انویسٹمنٹ کی تو یہ ڈبل ہو جائے گی 5 سال کے اندر یا 8 سال میں. پھر آپ کے پاس اس قابل ہوں گے کہ آپ یہ پیسے اگلے 10 سال میں 15 سال میں آپ ایک نوجوان خاص طور پہ اور نئے فیملیز جو ہوتی ہیں، نئے جو وہ 15 سال میں اپنا یہ مکان خرید سکتے ہیں 2-2.5 کروڑ کا، اگر یہ انویسٹمنٹ کو بچا کے ایک ڈیوائڈ کر لیں. آپ کی بھائی آپ لیکن یہ والی سمجھداری انتخاب عالم صاحب لوگوں کے پاس ہوتی ہے؟ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے آپ کی بات یا نہیں؟ جی ہمارے پاس خود فارمولے ہوتے ہیں، جگہیں ہم نے بتائی ہوئی ہیں، اپنی ویڈیوز میں بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہے نا علم ہونا چاہیے. وہی والی بات جہاں پہ آپ کہیں فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، یا پھر علم والوں کے پاس چلے جائیں. میں تو یہ کہتی ہوں اگر آپ کے پاس اتنا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن نے کہا نا مشورہ کرو. دیکھیں ہم آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھتی کئی جگہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے مشورہ کیا ہوتا نا تو یہ غلطی نہیں ہوتی. صحیح ہے نا، مشورے نہ کرنے کی وجہ سے لوگ پھنستے ہیں. اور مشورہ اچھے لوگوں کے پاس کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے. آپ ایک ہوتا نا کہ بے وقوف سے مشورہ لے لیں آپ، پھر آپ تو اور زیادہ نقصان میں چلے جائیں گے. کم از کم آپ کی اتنی ریسرچ ہو کہ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں ان کو اچھی نالج ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ہے. ابھی آپ بھائی 2 کروڑ کی پراپرٹی خریدیں، چھپا کے خاموشی سے فیصلہ کریں گے. بھائی کیوں فیصلہ نظر لگ جاتی ہے، ہاں پتہ یہ والی کر کے وہ اپنی نظر لگ جاتی ہے، غلط فیصلہ کر کے چلے جاتے ہیں. بالکل. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو میں مری لے گیا، مری میں بھی ہم کام کر رہے تھے، تو مری میں ایک میں نے ان کو پراپرٹی دکھائی تھی. اب وہ خیر شپ پہ تھے، باہر چلے گئے، ان کی وائف اپنے بیٹے کے ساتھ گھوم لیں گے، بچوں کے ساتھ، تو ان کو کسی اور کو ٹکرا گیا. آپ یقین کریں 2.5 کروڑ کی انہوں نے وہاں پہ جگہ لی، 20 لاکھ روپے بیانہ دیا. مجھے پتہ چلا اب ان کی وائف نے جا کے فیصلہ کیا، ظاہر ان کو کیا پتا، انہوں نے بس خوشنما چیزوں کو، وہ پیسے پراپرٹی صحیح نہیں تھی، پیسے انہوں نے 20 لاکھ روپے لڑ جھگڑ کے واپس لیے. وہ قیمت تھی 1 کروڑ کی اور دلا دی ان کو 2.5 کروڑ کی. تو یہ دیکھیں یہ فیصلے جو ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جلد بازی بھی نہیں ہوتے ہیں، کسی سے متاثر ہو کے نہیں کریں، کسی اشتہار سے متاثر ہو کے نہ کریں، کسی کی بول بچن میں باتوں میں نہ آ کے فیصلہ کریں. کسی کے معلوم چلا آج کل لڑکیاں بٹھائی ہوتی ہیں اور وہ ہم مطلب فیصلہ نہیں کرتے، وہ اپنی ظاہر ہے کہ ان کا کام ہی ہے کہ مارکیٹنگ اچھے انداز میں وہ کریں. بالکل. مطلب آپ ڈونٹ امپریس، نہ کسی لڑکی ہو، نہ کسی خوبصورت دفاتر ہو، یہ میں کہنے والی تھی، آفس کتنی کوئی اے سی چل رہا ہے بڑا زبردست، اس کا خیال کیا ہوا انہوں نے، ایمبیانس ایسا ہے کہ آپ کسی ریسٹورنٹ یا ہوٹل میں آ گئے، 4 گاڑیاں کھڑی ہوں گی، سارے کرائے پہ ہی گاڑیاں ہوں گی، مکان وہ اپنا وہ جو آفس بنایا ہے کرائے پہ ہوں گی. دیکھیں انتخاب والے صاحب ہوتا ہے، اور وہ دھوکہ دے کے غائب ہو گئے. اچھا سب نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر وہ ایک بھی ہو نا تو 10 لوگوں کا متاثر. آپ ان چیزوں میں متاثر نہیں ہونا، صحیح نا. آپ نے جس چیز کے متاثر ہونا ہے وہ کوئی اور چیز ہے، صحیح. جس چیز کو دیکھنا ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اس طرف جائیں، وہ اصل چیز ہے آپ کی نا. لیکن ہم صرف دیکھیں یہ کم سے کم میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ذہین، کسی بھی باشعور شخص کے لیے یہ بیوقوفی ہوگی کہ وہ جس چیز کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں نہ جانتا ہوں اور غلط چیزوں سے متاثر ہو کے چلے جائے. لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ متاثر ہو کے فیصلہ نہ کریں، ڈاکومنٹیشن کے معاملات میں صحیح کریں، نالج رکھیں، علم رکھیں. اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ آج کراچی میں آپ ہر دوسرا تیسرا آدمی پراپرٹی کا کام سائٹ میں کر رہا ہے. اچھا جی کر رہا ہے. اوکے. آپ بتاؤ سبزی والا نا، وہ ہم سے کہتا ہے کہ یار کوئی مکان یہاں پہ فلاں آیا ہوا ہے،
दुकान वाला पान वाला बता रहा होता है कि फला जो किराए पे जगह मिल रही है, फला बिक रहा है। भाई बात यह है कि अगर उसको उनको भी साल कुछ में ना कुछ मिल जाता मिलता होगा ना, होगा जब भी तो मिलता है ना। Yes, okay. तो ठीक है, हम भी कहते हैं अच्छी बात कि है, देखिए कोई अच्छी बात है। आज आपके की earning के महंगाई अच्छे तरीके हैं, कोई में गलत चोरी करने से बेहतर है, डाका डालने से बेहतर है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को धोखा देने से बेहतर है ना, बिल्कुल ऐसे कि वो जायज काम कर रहा है और किसी की मावनत कर रहा है। हाँ, क्योंकि और अब वो मेहनत की कमाई है। 5 देखिए ना बहन, 5 करोड़ की अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसमें अगर 1% अगर मिलता है ना दोनों तरफ से, तो 10 लाख बन जाते हैं। वाह तो अब ये कि सब्जी बाबा साल द में ग्रेट